السلام علیکم ناظرین، آج 6 نومبر ہے، یوم شہدائے جموں۔ جموں کے مسلمانوں کو اتنی کثرت میں کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کا ایک اچھا خاصا پس منظر ہے۔ 15 اگست 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا، لیکن اس کی آڑ لے کر دراصل اس نے حکومت پاکستان سے وقت لیا، چونکہ 365 پرنسلی اسٹیٹس کی جو الحاق کے سلسلے میں جو بھارت نے ہڑ درمی کا مظاہرہ کیا، جس میں جوناگڑھ اور حیدرآباد کو بھی ہڑپ کر گیا۔ مہاراجہ کو عین یقین تھا کہ بھارت کی ریاست بھی اس کو ہڑپ کرنے میں اس کی مدد کرے گی۔ یوں پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر کے اس نے اسے خاموش کروا دیا اور بے خبر بھی کر دیا، لیکن پس منظر میں مہاراجہ نے بھارت سے اکالی دل، راشٹریہ سیوک سنگھ اور خود مہاراجہ پٹیالہ کی فورسز کو منگوا کے ریاست کے اندر جمع کر رکھا تھا۔ ساتھ ہی مہاراجہ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی جو عام آبادی تھی، جن کے پاس اسلحہ تھا، ان سے اسلحہ لیا اور مسلمان آبادی کو ڈس آرم کیا۔ دوسرے درجے میں مسلمان پولیس، جو اس کی مہاراجہ کی پولیس کے اندر جو مسلمان اہلکار تھے، ان سے جو ہے وہ اسلحہ لیا اور ان کو غیر مسلح کر دیا۔ اور تیسرے درجے کے اوپر اس نے جو فوج تھی، جس کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے اور جس میں کم و بیش کچھ 4 سے 5,000 مسلمان اہلکار تھے، ان سے بھی جو ہے وہ اس نے اسلحہ واپس لے لیا۔ گویا کہ مہاراجہ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کرنے کے بعد ایک ایسی خفیہ کھیل کے اندر جو ہے وہ مشغول تھا کہ جس کے تحت وہ یہ چاہتا تھا کہ ریاست کا جو الحاق ہے یا ریاست کے اوپر جو اس کا پوسیشن ہے وہ قائم و دائم رہے، اور اس کو جو ہے وہ بھارت کی طرف جو ہے نا وہ اس کا جھکاؤ زیادہ تھا، چونکہ بھارت سے وہ جو ہندو متشدد ذہنیت کے لوگ تھے ان کو وہ کشمیر میں بلا چکا تھا۔ اسی دوران جو ہے وہ اس بات کی پھنک جو ہے وہ آزاد کشمیر جو موجودہ ہے اس کے لوگوں کو اور پہنچ گئی ان کے کانوں تک، اور ان کو یہ ٹیمپٹیشن ہوئی کہ ہو نہ ہو مہاراجہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ ظلم و بربریت کے ساتھ، جبکہ پورے سب کنٹیننٹ کی ڈویژن کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ کسی طریقے سے جس طرح حیدرآباد اور جوناگڑھ کے سلسلے میں بھارت نے زبردستی کا مظاہرہ کر کے ان ریاستوں کا اپنے اندر ضم کر لیا، کہ کشمیر کا بھی یہی کچھ اسی طرح کا معاملہ نہ ہو۔ انہوں نے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کے خلاف ایک پہلے تو مطلب انہوں نے کوشش کی مہاراجہ کے ساتھ کہ کوئی معاملات ایڈجسٹ ہو جائیں، لیکن جب مہاراجہ نے طاقت کا استعمال شروع کر دیا تو یہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ تو یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ تحریک پاکستان کی آزادی، پاکستان اور انڈیا کی آزادی اور برصغیر کی تقسیم کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے۔ اور نومبر کا مہینہ جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر جموں کے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھروں سے واپس نکل آئیں، آپ کو ہم جو ہے وہ کہیں منتقل کر رہے ہیں۔ ایک عام آبادی جس کا کسی ریوولٹ کے ساتھ، کسی مسلح مطلب کارروائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو جو ہے مہاراجہ نے اپنے گھروں سے باہر نکالا، اور پھر مہاراجہ پٹیالہ، اکالی دل اور RSS کے جتنے بھی گنڈے تھے وہ ان مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیے۔ بھارت کے مہاراجہ کی اس کارروائی کا جو ہے وہ آج پوری دنیا کا کوئی بھی تاریخ دان جو ہے وہ اسے انکار نہیں کر سکتا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کم و بیش جو ہے وہ 1,20,000 اور زیادہ سے زیادہ کی تعداد جس کے اوپر مختلف مورخ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ تک جو ہے وہ لوگوں کو جموں کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وہ ظلم برا دن ہے، کشمیر کے کئی ایک ایسے دنوں کا ریکارڈ ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ 6 نومبر میں ہے، جبکہ یہاں کی مسلمان آبادی کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ابو الکلام آزاد نے یہ کہا تھا جی کہ انڈیا تو قائد اعظم جناح بنا کے یہاں کی مسلمانوں کو اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا ہے، تو آج بھارت جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی کی بنیاد کے اوپر وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عجلت میں ہی صحیح جو بھی قدم اٹھایا گیا، اور اس وقت کشمیر کا جتنا ایک ٹکڑا آزاد ہو سکا، انڈیا ایک ایسا ملک ہے کہ جو لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتا ہے۔ اس کے خلاف اگر اس وقت ہمارے اجداد نے ہتھیار اٹھائے ہیں تو ان کا وہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ انڈیا آج جمہور کی آواز میں کس چیز کو اہمیت دیتا ہے جو اس وقت جو ہے وہ اس نے دینی تھی؟
تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے اجداد نے ان کی راجا کے خلاف مزاحمت کی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا آزاد کر لیا، اور اسی دوران ایک انتہائی افسوسناک دن جموں کی تاریخ کا ہولوکاسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوا ہے۔ اور یہ جو تاریخ ہے، یہ جو تعداد ہے مسلمانوں کی شہادت کی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اپنی عددی برتری کی بنیاد کے اوپر اور مطلب انٹرنیٹ کے اوپر اس کی دسترس کافی ہے، لیکن ویکیپیڈیا کے اوپر سے وہ یہ جو حقائق ہیں وہ نہیں مٹا سکا۔ یعنی آپ گوگل یا ویکیپیڈیا سے بھی اگر یہ پوچھیں گے کہ جموں میسیکر آپ لکھ کر اس کو سرچ کریں تو آپ کو وہ بھی ڈیٹیل دے گا کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کو شہید کی گئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ وہاں کی مقامی فورسز اور ہندو متشدد ذہنیت کے لوگ جو ہے وہ مارے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنے، اس سے سبق سیکھنے اور مستقبل کے لیے اپنی راہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔